بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبندیوں کی اصلیت۔ ایک دیوبندی نے ایک اللہ کے کامل ولی حضرت قبلہ سید حسین شاہ بادشاہ کمبر شریف والے اللہ کریم ان کی مزار انور پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ان کے ایک مرید نے جب یہ کرامت بیان کی کہ شاہ صاحب کے وصال پر در و دیواریں رو رہی ہیں، تو اس پر ایک دیوبندی نے، جس کو آپ جانتے ہیں، میری ویڈیو کلپس کے اندر آپ نے دیکھا ہے، اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا، یہ فتوائیں لگانا شروع کر دیں کہ یہ جو سنی ہیں، بریلوی ہیں، یہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، معاذ اللہ، رسول اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، شیطانی چکر چلاتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ایسی فتوائیں دے رہا تھا۔ ہم نے اس کو جواب دیا جس کے اندر کافی سارے انہی کی کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ یہی الفاظ تو تمہارے مولویوں نے بھی اپنے ملوں کے لیے لکھے ہیں، تو اب تو ان کے لیے کیا فتویٰ دے گا؟ تو ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ یہ جاہل اجہل اس اپنی ملوں پر فتویٰ دیتا، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، جھوٹ کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جواب نہیں دیا اور نہ اپنے ملوں پر فتویٰ لگائی، ایک اور جھوٹ بولنے لگ گیا اور بکواس شروع کر دی۔ ایک ویڈیو یہ دکھاتا ہے جس میں کہتا ہے، یہ دیکھو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے جو ہیں وہ لوگوں سے سجدہ کروا رہے ہیں اور جو ہے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، گویا کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو۔ آئیے یہ ویڈیو وہ دیکھیں جس ویڈیو کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ حاضر سامعین، یہ آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے لوگوں سے سجدہ نہیں کروا رہے، بلکہ آپ کے مریدین، آپ کے محبین، آپ کے معتقدین وہ آپ کے پاؤں کو چوم رہے ہیں۔ اب غور سے اس ویڈیو کلپس کو دیکھیں۔ یہ عقل کا اندھا اور ظاہری بینائی سے بھی اندھا یہ ایک جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ سید حسین شاہ بادشاہ کے پوتے جو ہیں لوگوں سے سجدہ کروا رہے ہیں اور لوگوں کو سجدہ کرنے پر شاباش بھی دے رہے ہیں۔ اس کی یہ ویڈیو بھی سماعت فرمائیں۔ تمام ویڈیو ڈٹھی ہن دے اندر کچھ ڈینہं قبل فوت थियण वारे हिक पीर जे पोटे पंहिंजो पाण खे सजदो करायो ऐं सजदे करण वारनि खे पुठी ठपे गोया के शाबाश ॾिनी, चङो कमु करे रहिया आहियो। حاضرین سامعین، آپ توجہ سے، غور سے، فکر سے دیکھیں پہلی ویڈیو میں کہ سید حسین شاہ بادشاہ کے پوتے سجدہ نہیں کروا رہے، بلکہ آپ کے مریدین آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ اور دوسری کلپ آپ نے ملاحظہ کی، اس میں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ شاہ صاحب کے پوتے سجدہ کروا رہے ہیں۔ میں اس جاہل کو کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کے پوتے سجدہ نہیں کروا رہے۔ جاہل، تو غور سے تو دیکھ، تو اہل سنت کے بزرگوں کی دشمنی میں اندھا ہو گیا ہے۔ غور سے دیکھ کہ شاہ صاحب کے پوتے سجدہ نہیں کروا رہے، بلکہ مریدین آپ کی محبت میں، پیار میں، عشق میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور اگر جاہل، آپ کے نزدیک پاؤں کو بوسہ دینا اور سجدہ کرنا ایک ہی بات ہے، تو اب لگا اپنے ان ملاؤں پر فتویٰ۔ تو تمہارے خود ملا جو ہیں وہ پاؤں چومنے کو جائز بول رہے ہیں۔ یہ تمہارا ملا ہے رشید احمد گنگوہی، یہ فتاوی رشیدیہ جلد نمبر 1 اور اس کا صفحہ نمبر 52، اس میں لکھتے ہیں کہ پاؤں کو چومنا جائز ہے۔ پہلے یہ عبارت سن، کتاب الحضر والاباحت کے اندر فتاوی رشیدیہ حصہ اول صفحہ نمبر 54، 52 نہیں بلکہ 54 پہ سوال کیا کسی نے کہ کسی شخص کی تعظیم کو کھڑا ہو جانا اور پاؤں پکڑنا اور چومنا تعظیماً درست ہے یا نہیں؟
الجواب تعظیم دیندار کو کھڑا ہونا درست ہے اور پاؤں چومنا ایسے ہی شخص کا بھی درست ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ یہ تمہارے رشید گنگوئی لکھ رہے ہیں کہ پاؤں کا چومنا جائز ہے۔ اگر تمہارے نزدیک پاؤں کا چومنا اور سجدہ ایک بات ہے تو اس تمہاری فتویٰ سے تو رشید احمد گنگوئی بھی مشرکین کی نسل سے ہو گیا، مشرک ہو گیا، کہ یہ بھی بول رہا ہے کہ پاؤں کو چومنا جائز ہے۔ جاہل، تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ پاؤں کو چومنا شرعن جائز ہے، پاؤں کا چومنا الگ بات ہے، سجدہ کرنا الگ بات ہے۔ یہ ہمارے بزرگ کو سجدہ نہیں کر رہے لوگ، غور سے دیکھو، وہ پاؤں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ یہ تمہاری دوسری کتاب ہے، یہ ارواح ثلاثہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 252۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ایک مولوی کو تمہارے دیوبندی نے پاؤں کو بوسہ دیا، پاؤں چومے۔ یہ لے میں وہ عبارت پڑھتا ہوں۔ حضرت مولانا نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آہا، شیخ صاحب ہیں، مزاج اچھا ہے۔ وہ شیخ صاحب نے کیا کیا؟ انہوں نے سلام عرض کیا اور قدم چوم لیے۔ یہ دیکھو، تمہارے مولوی کا تمہارا دیوبندی پاؤں چوم رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک پاؤں کا چومنا اور سجدہ کرنا ایک بات ہے تو اب لگاؤ ان پر فتویٰ تو تم لگا نہیں سکتے، اپنے ملوں کے لیے تو تم کچھ بول بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے۔ وہ جو کرے اسے تو آنکھیں پھیر لیتا ہے، اور تجھے تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارے ملاؤں کی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے۔ لگاؤ ان پر فتویٰ کہ انہوں نے کیسے فتویٰ دے دی کہ پاؤں کا چومنا جائز ہے۔ ایک نے فتویٰ دی پاؤں کا چومنا جائز ہے، دوسری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ صاحب نے ایک مولوی کے پاؤں چوم لیے۔ تو اس سے پتا چلا تمہاری کتابوں سے، تمہاری ملاؤں کے جو ہے تحریر سے یہ پتا چلا کہ تمہارے ملا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا الگ بات ہے اور پاؤں چومنا الگ بات ہے، سجدہ کسی کو جائز نہیں۔ لیکن تمہارے مولوی یہ بتا رہے ہیں کہ بزرگان دین کی تعظیم کے لیے ان کے پاؤں چومنا جائز ہے، انہوں نے چومے بھی ہیں، مزید بھی بہت سارے کتابوں کے حوالہ جات ہے۔ لیکن تمہیں تو کیا کام کتابوں سے، تو ایسے ہی بھاگتا رہتا ہے، تجھے صرف اہل سنت پر جھوٹ بولنا آتا ہے۔ اگر شرم آیا ہوتی تو پہلے ان حوالہ جات کا جواب دیتا جس میں نے وہی الفاظ تمہارے مولویوں کے لیے ثابت کیے ہیں کہ تمہارے مولوی نے لکھا ہے کہ زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، شہر بھی روئے، زمین کا ہر خطہ رویا، بادل روئے، ہواؤں نے سرد آہیں بھری، وغیرہ وغیرہ، جنات نے ماتم کیا، زمین نے ماتم کیا۔ ان کا جواب تو نے نہیں دیا۔ اللہ کریم تمہاری گمراہیوں سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ تم صرف جھوٹ بول سکتے ہو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی مہربانی سے میرا جو مطلب ہے، مقصد ہے کہ ہمارے سنی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں اور آپ کے فراڈ دھوکے بازیوں کو سمجھ جائیں، اور اللہ کی مہربانی سے مجھے اللہ کریم جل مجدو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان چیزوں میں باقاعدہ کامیابی نصیب فرمائی ہے۔ تمہاری گمراہیوں سے اللہ پوری امت کو محفوظ فرمائے۔